پھر غیبت سے روکنے کا ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے ادب میں حقوق بیان کیے ہیں نا، اور اس میں یہاں تک بیان کیا آقا علیہ السلام نے کہ گزرے 2 قبریں تھیں، آقا علیہ السلام رک گئے اور ان 2 قبروں کے لیے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بتا دینا مقصود ہے کہ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام اس کو بھی دیکھتے اور جانتے ہیں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، ایک شخص ان میں سے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، پیشاب سے کپڑے پلید کر لیتا تھا، اور ایک غیبت اور چغلی کرتا تھا، یعنی ان کی زندگی کے اعمال بھی جانتے ہیں آقا علیہ السلام، نمیمہ چغلی کرتا تھا۔ تو باب امام بخاری نے الغیبہ کا بنایا ہے، حدیث کے لفظ نمیمہ چغلی کرتا اور غیبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کھجور کی ٹہنیاں کاٹ کے لے آؤ، پتے منگوائیں، ان کو توڑ کے دونوں کے ایک ایک کی قبر پہ رکھ دیا، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کیونکہ پتے جب تک گیلے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے وہاں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب اس کو بھی ادب میں لیا، وہ کسی کی حق تلفی ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، برائی تھی بیان کی تب بھی گناہ ہے، اس میں نہیں تھی بیان کی تب بھی گناہ ہے، اس لیے غیبت اور نمیمہ دونوں چیزوں کو جمع کیا اور اس کو ادب کے تحت لایا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان پہ جو کرم کیا تو یہ بحیثیت نبی چونکہ قبروں سے گزرے تھے، مسلمان امت میں سے تھے، تو ان کی حالت کو دیکھ کے تو یہ بھی ادب یعنی حقوق میں سے ہے کہ ان کی بخشش کا سامان فرما دی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حسد سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ چیپٹر 57 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو کسی کے بارے میں گمان نہ کیا کرو برا، ہماری ساری زندگی بدگمانی پہ گزرتی، تعلقات بدگمانی سے خراب ہوتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، شہادتیں نہیں ہوتی، سنی سنائی بات پر یا ویسے ہی گیس کرتے ہیں، بدگمانی ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنا رشتہ خراب کرتے ہیں، یہ ایمان کے خلاف۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، اکثر گمان آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قسم کا کام نہ کرو، بلا وجہ اس کی خفیہ کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کی کھوج لگاؤ، یعنی اپنی طبیعت کے لیے اس کی خرابیاں نکالو، کمزوریاں نکالو، گناہ نکالو، عیب نکالو، تاکہ اس کو خراب کر سکو، بدنام کر سکو۔ نہ عیب جوئی کرو، نہ عیب گوئی کرو، اور نہ ولا تجسسو کسی کے جاسوس بنو، اور نہ کسی اور کی خاطر اس کی خرابیوں کا کھوج لگاؤ، دوسروں کی خاطر بھی ایسی حرکت نہ کرو کہ کسی کی خرابیوں کا کھوج لگاؤ، اور اپنے حسد اور بغض کی خاطر بھی یہ نہ کرو کہ کسی کی خرابیوں کا بوجھ لگاؤ، دونوں چیزوں سے منع کیا۔ پھر فرمایا کسی سے حسد نہ کرو، پھر فرمایا کسی سے اپنا تعلق نہ توڑو، کسی کی پشت پیچھے عیب جوئی نہ کرو، پھر اس کو روکا پشت کے پیچھے کسی سے بغض نہ رکھو، اور بھائیوں کی طرح اللہ کے بندے بن جاؤ، جیسے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اس طرح ایک دوسرے سے پیار کرو، رشتہ نہ کاٹو۔ ولا تدابرو کے تحت تہاجرو بھی ہے، اعراض نہ کرو، اس سے قطع تعلق نہ کرو، اور پشت پیچھے اس کی خرابی بیان نہ کرو۔ تو یہ سارے آداب میں بیان کر دیے۔